الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربی اعوذ بک من الکسل ومن سوء الکبر او الکفر وفی روایت من سوء الکبر والکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر واذا اصبح قال ذلك ايضا اصبحنا واصبح الملک للہ رواہ ابو داود والترمذی وفی روایتہ لم یذکر من سوء الکفر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ پڑھتے تھے، ہم نے اور اللہ کے سارے ملک نے شام پالی۔ اللہ کا شکر ہے، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا ملک ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی میں تجھ سے اس رات کی بھلائی اور اس کے بعد کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس رات کے شر اور اس کے بعد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا رب میں سستی، مانگت، بھیک منگا، بڑھاپے اور برے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا کفر سے، اور ایک روایت میں ہے کہ برے بڑھاپے اور تکبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا رب میں آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب سویرا پاتے تو بھی کہتے ہم نے اور اللہ کے سارے ملک نے صبح پالی۔ اس کو امام ابو داود نے، ترمذی نے نقل کیا، اور ایک روایت میں کفر کی ہر برائی کا ذکر نہ فرمایا۔ حضرت سبحان اللہ، کیا حکمت بھرے کلمات ہیں کہ مالک اس رات کے شر میں صرف رات کا اندھیرا، یہ اندھیرا تو ایک جو وحشت ہے ہی سو ہے، جو اس اندھیرے کے اندر شر موجود ہے، میں اس اندھیرے کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضور کے کیا حکمت بھرے کلمات ہے، صرف اندھیرے سے نہیں، کفر کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، اس سارے اندھیرے سے آقا جی نے پناہ تو مانگی، فرمایا جو اس رات کے اندھیرے کے اندر شر موجود ہیں، یا اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور قربان جائیں، حضرت راتوں میں اللہ سے اگر توفیق مانگ لی جائے نیکی کی تو سبحان اللہ سبحان اللہ، رات ہو پھر اللہ توفیق نیکی کے دے دے۔ دن میں پھر بھی شرارت کم ہوتی ہے، شر کم ہوتا ہے، کفر کم جو ہے اپنے گناہوں کو اور اپنی غلاظتوں کو، خباثتوں کو پھیلاتا ہے، لیکن رات تو ان کی سبحان اللہ۔ ہاں جی، وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا، رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، چلے اٹھ کھڑا ہو، تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ہماری کیفیت اب یہ ہو چکی ہے 2 بجے 3 بجے تک، یعنی جب تہجد کا وقت تک ہم نے جاگنا ہے، اور عین تہجد کا وقت ہونا ہے ہم نے سو جانا، اور یہ شر نہیں ہے، اور کیا ہے؟ عشاء کے بعد چپ کر کے سو جاؤ، تہجد کا ٹائم اٹھو، اس وقت اللہ اپنی شان کے لائق پہلے آسمان دنیا پر موجود ہوتا ہے اور ندا فرما رہا ہوتا ہے، میرے بندے کیا چاہیے تجھے، مانگ مانگ، کیا چاہیے، کیا چاہتے ہیں مانگ نا، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، کیا چاہیے تجھے، جو چاہتا ہے مانگ۔ ہاں جی، اور پھر فجر کی نماز رزق کے ساتھ باندھ دی گئی ہے، برکت کے ساتھ باندھ دی گئی ہے۔ جس گھر میں فجر کی نماز ادا نہیں کی جاتی یا اس گھر کے مرد ادا نہیں کرتے، حضرت وہ کروڑوں بھی کما لیں گے، اللہ ان کے پیسے میں برکت نہیں آنے دے گا، اللہ ان کی شخصیتوں کے اندر نور پیدا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر کبھی بھی سکون اور ضمیر کو اطمینان نہیں دے گا۔ پیسہ بہت آ جائے گا، بہت آ جائے گا بابو، لیکن اطمینان نہیں آنے والا ہے۔ کروڑ پتیوں کو میں نے خودکشیاں کرتے دیکھا ہے، کروڑ پتیوں کو، ڈپریشن کا شکار ہو گئے جی۔ اللہ کے نیک بندے، ہم جیسے فقیر لوگ ہیں، جو مہینے کے اینڈ میں ہماری جان نکلی ہوتی ہے، یا اللہ بس یہ مہینہ پورا ہو جائے، یہ مہینہ پورا، تجھے تو رب نے سارا کچھ دیا ہے، سارا کچھ ہے تیرے پاس اللہ کے بندے، تو کیوں ٹینشن لے رہا؟ اس مالک نے جو دینا ہے سو دینا ہے، لیکن نہیں نحوست کسی اور چیز کی ہے، پیسے کی نحوست۔ پیسہ آ تو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ شر بھی تو آ رہا ہے نا۔ میرے نبی نے تمہیں وہ دعا سکھا دی، پیسہ آئے گا شر نکل جائے گا۔
برکت آ جائے گی، شر نکل جائے گا. لے 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 برکت لے لے میرے بندے لے لے. پھر اس کے اندر ڈکیتی ہے، چوری ہے، یہ ساری. اب تو اللہ معاف کرے دن دہاڑے ڈکیتیاں چوریاں کی جا رہی ہیں، تو ہم یوں کہتے ہیں یا اللہ دن کا شر ہو تب بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، رات کا شر ہو تب بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ڈکیتی کے شر سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. پھر قربان جائیں، یہ بڑی خوبصورت حضرت فرمایا کہ یا اللہ من سوء الکبر والکبر ربی اعوذ بک من، یا اللہ میں تجھ سے برے بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں. بوڑھا ہونے کے بعد بھی رب نے تجھے عبادت کی توفیق نہیں دی. بوڑھا ہو گیا، حضرت کو ہماری کو 15,000 سال تو عمریں ہیں نہیں کہ 2,000 سال عمریں ہوگی، 50 سال کے بعد بڑھاپا ہی ہے. 50 اب پھر 60 تو اینڈ ہی ہو گیا نا، 60 تو اینڈ ہی ہو گیا، ختم. آپ کی حکومت بھی 60 سال بعد ریٹائر کر دیتی، بس مت ماری گئی بابے دی ان چھڑو چھڑو کم دے قابل نہیں رہے، حکومت بھی نکال دیتی، نکلو نکلو ریٹائر کرو ان کو. وہ اگر 60 سال کے بعد بھی تجھے عبادت کی توفیق نہیں ہو، کتنا برا بوڑھا ہے تو، اتنا برا بوڑھا کہ عمر گزر گئی، تجھے عبادت کی توفیق نہیں ہے. تو آقا جی اللہ معاف کرے حضرت صاحب، کروڑ پتی جو بابے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگیوں میں ظلم کیا ہوتا ہے، وہ جب مرتے ہیں اللہ آسانی سے موت نہیں آنے دیتا. نا 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 نا، یہ تو ممکن نہیں ہے. جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، کسی کا حق کھایا، اس کو سکون کی موت آ جائے. نا بھائی نا. میں نے ان کو نا گار آنکھوں سے کئی بابوں کو دیکھا ہے، جوانی میں او تیری خیر ہو جائے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کو کوئی بات بھی کر جائے. اور پھر جب ان کے بڑھاپے آئے، چارپائیوں کے ساتھ لگ گئے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. سانس تو چل رہی ہے، لیکن وہ سانس کیا چل رہی ہے، پخانہ بھی بیچ میں نکل رہا ہے، پیشاب بھی بیچ میں نکل رہا ہے، اولاد کھانا نہیں دے رہی، بابا پیشاب کر دیتا ہے. میں ایک اپنے بڑے عزیز بزرگ سے ملنے کے لیے گیا، انہوں نے 40 سال سعودیہ میں گزارے اور سنارے کا کام کرتے تھے. اتنے موٹے موٹے سریے کی طرح راڈ انہوں نے سونے کے اپنی بیگم کو چڑھوانے، کیونکہ جو عورت سونا پہن کے آتی تھی اس کے اوپر کوئی ٹیکس ویکس تھا نہیں، ویسے لے کے آتے تھے، ٹیکس ہوتا. اس اللہ کے بندے نے 100 کلو سے زیادہ سونا اپنی بچوں کو، بیگم کو بلا بلا کے 40 سال کے اندر اس نے بھجوایا. حضرت پھر اس کے بعد سعودیہ کا یہ قانون ہے کہ وہ وہاں کی نیشنلٹی نہیں دیتے آپ کو، وہ واپس بھیج دیتے ہیں، چلو جی جاؤ جتنی بھی آپ نے نوکری کرنی ہے. وہ جب واپس آ گیا تو آتے ساتھ ہی اس بندے کو، وہ بندہ جو کلو کلو سونا ہر سال ہر مہینے کئی کلو کر کے اس نے 100 کلو سونا اکٹھا کیا، گھر بنائے، جائیدادیں بنائیں، دکانیں بنائیں. جب وہی بابا واپس آیا، آنے کے بعد اس کو سب سے پہلے فالج ہو گیا، لقوہ مار گیا، فالج ہو گیا. وہ بابا چارپائی پہ پڑ گیا. میں ملنے کے لیے اگر راشا اس کے اوپر طاری تھا، راشا بھی اور فالج بھی ہل نہیں سکتا تھا، اللہ معاف. چارپائی کے اوپر صرف اس کے 9 بچوں میں سے صرف ایک بیٹی نے اس کا خیال رکھا ہوا تھا، وہ بھی اس شرم سے جو ہے نا جی، وہ شرمندگی کے مارے ہوئے کہ ہم 9 بہن بھائی ہیں اور ایک باپ کو ہم سنبھال نہیں سک رہے. مجھے رو کے وہ بابا کہتا ہے، میں خود اس بات کا شاہد ہوں، رو کے کہنے لگا مجھے پانی نہیں پینے دیتے ہیں، کہتے ہیں بابا پیشاب کر دیتا ہے، مجھے کھانا نہیں کھانے دیتے، میں بوڑھا ہوں، میرے اوپر اب قابو نہیں رہتا، میرا پخانہ بیچ میں نکل جاتا ہے، مجھے کہتے ہیں جی بابا بستر پہ پخانہ کر دیتا ہے. کہتا ہے مولوی صاحب میں کیا کروں، میرے اوپر اپنا اختیار نہیں ہے، میں بیمار ہو چکا ہوں. میں نے اسی اولاد کو اتنا سونا میں نے لا کے دیا، اتنا پیسہ میں نے دیا، یہ سارا کوئی دیا. میرے مصطفیٰ نے کہا اللہ کے بندے، رات کے شر سے، دن کے شر سے، برائی کے شر سے، کفر کے شر سے ایک بڑھاپے کا شر بھی ہوتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگنی ہے. میں نے اپنے باپ کو ساری زندگی دیکھا، دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے چلتے پھرتے موت دینا، کسی کا محتاج کر کے نہ مارنا. میں کہتا تو بابا جی حضور آپ کیوں ایسی دعا کرتے ہیں، ہم دین پڑھے ہوئے کہ بلا آپ فرمانے لگے بیٹا جب سر پہ پڑتی ہے نا بڑے بڑے دیندار دوڑ جاتے ہیں، تم دین پڑھے ہوئے تو کیا ہے. جب میں اسی لیے دعا کرتا ہوں. اور وہی ہوا، صبح انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر درس اپنے حدیث پاک کا درس پڑھایا، پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کی میٹنگ تھی، پھر جاوا ہاؤس میں میٹنگ تھی. عشاء کے ٹائم ان کو مغرب کے بعد ہارٹ اٹیک آیا، عشاء کے ٹائم ان کی جان نکل گئی. چلتے پھرتے خود ہی اسی بستر پہ گئے جہاں پہ ان کے روح قبض سے. تو میرے آقا جی نے یہ کہا وہ بڑھاپے سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا ہے، یا اللہ ایسا بڑھاپا نہ دینا جو ذلیل و رسوا کروا دے.
ایسا بڑھاپا نہ دینا جو چارپائی پہ لٹا دے، ایسا بڑھاپا نہ دینا جس سے پیشاب بھی بیچ میں نکلے، پخانہ بھی بیچ میں نکلے، یا اللہ اولاد بھی سکی اولاد بھی حیا نہ کرے، ایسا بڑھاپا یا اللہ بالکل نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے نیک اعمال کر کے حضور کی اپنی جو ہے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم